انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ: فقط اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تاکہ تم سے لے جائے ہمہ قسم رجس اے اہل بیت اور پاک کر دے تمہیں نہایت پاکیزہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ازواج مطہرات و نفوس قدسیہ اربع حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و سید کائنات دیگر گوش رسول حضرت سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور شہزادگان والا شان حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور حضرت سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما کی ہر عیب و نقص کی پاکیزگی کو بیان فرمایا، یعنی اللہ تعالی مطہر عن العیوب والنقائص ہے اور یہ حضرات مطہر عن العیوب والنقائص ہیں۔ امام المحققین حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اس آیت کریمہ کے تحت بیان فرمایا، طہارت عن الرجس کا یہی مفہوم بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا بعینہ ہی۔ اسی طرح امام قشیری نے تفسیر قشیری میں یہی مفہوم بیان فرمایا۔ تو ان حضرات کی تحقیق سے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے ان حضرات کی طہارت کلیہ ثابت ہوئی۔ اب اگر کوئی کہے کہ سید کائنات سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خلیفۃ الرسول خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے باغ فدق طلب کرتے وقت خطا پر تھیں، یہ لفظ خطا سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں استعمال کرنا نہایت ان کی توہین ہے اور فرمان خداوندی کے خلاف اور منافی بھی ہے۔ ایسے شخص کا یہ قول مبنی بر خطا ہے، اس پر توبہ اور رجوع لازم ہے، کیونکہ سیدہ طاہرہ حضرت سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باغ فدق وراثت طلب کرتے وقت خطا پر نہ تھیں، کیونکہ وراثت شرعی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث نبوی پیش فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم انبیاء علیہم السلام کی جماعت نہ کسی کے وارث ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث ہے، ہم چھوڑتے ہیں جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اس حدیث پاک کے استحضار کے بعد سید کائنات حضرت سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خاموشی اور سکوت فرما کر وصال شریف تک اس بارے میں خاموش رہیں اور کبھی مطالبہ نہ فرمایا۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے عدم استحضار حدیث مبنی بر خطا نہیں، وہ اس وقت بھی مصیب تھیں اور بعد میں سکوت اطاعت حکم رسول پر دال ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی اطاعت کی ہے۔ یہ اطاعت رسول کبھی خطا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اصابت ہی اصابت ہے، اور اس حدیث کے استحضار سے قبل انہوں نے طلب وراثت کی تب بھی وہ اصابت پر ہیں، اس حدیث شریف کے استحضار کے بعد انہوں نے سکوت فرمایا تب بھی وہ اصابت پر ہیں۔ لیکن اگر کسی نے حضور سید السادات سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب
گیلانی سرکار گولنا شریف کی عبارت کتاب تصفیہ بین السنی والشیعہ پیش کی۔ حضرت غریب نواز گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ کتاب میں یہ اسی طرح رقم تراز ہیں کہ اہل بیت معصوم نہیں اور ان سے خطا کا امکان ہے۔ حضرت نے نبی اور غیر نبی میں فرق بیان فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کرام معصوم ہیں، ان سے خطا کا امکان بھی نہیں۔ پھر یہی اہل بیت اطہار غیر نبی اہل بیت اطہار معصوم نہیں اور خطا کا امکان ہے۔ امکان خطا اور چیز ہے، وقوع خطا اور چیز ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وقوع خطا کے متعلق ہرگز نہیں لکھا اور انہوں نے کبھی نہیں فرمایا کہ ان حضرات سے وقوع خطا بھی ہو سکتی ہے، ہرگز نہیں۔ اہل بیت اطہار سے کبھی بھی وقوع خطا نہ ہوا اور نہ ہو سکتا تھا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطہر بنایا۔ شخص مذکور نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو خطا کا مرتکب بنایا، وقوع خطا کی نسبت کر دی معاذ اللہ، جبکہ ان سے وقوع خطا ثابت نہیں، بلکہ ان نفوس قدسیہ سے تاحیات وقوع خطا ثابت نہیں۔ بنابراین ایسا شخص فوراً توبہ اور اپنے الفاظ سے رجوع کرے۔ اہل بیت اطہار و اولیاء کاملین محفوظ عن الخطا والذنوب ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کاملہ میں ہے۔ نیز شخص مذکور نے اولاً مطلق خطا کی نسبت کی، بعد میں خطائے اجتہادی بنا دی، جبکہ خطائے اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن پاک میں وراثت شرعی کا حکم واضح موجود ہے، تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ بھی اس کی اپنی طرف سے تعویل یا غلط تعویل ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کہ کبھی وراثت مالی تقسیم نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سکوت فرمایا اور فیصلہ رسول کو حق تسلیم فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدق دینے کا انکار نہ کیا، کبھی ان سے انکار ثابت ہی نہیں، بلکہ انہوں نے یہ حدیث پاک پیش فرمائی۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن کر خاموشی اور سکوت اختیار فرمایا۔ یہ دلیل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی حق سمجھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حدیث شریف کو پیش کرنے کو حق سمجھا۔ جانبین میں حق ہی حق ہے، کسی صورت میں خطا ہرگز نہیں ہے، نہ ابوبکر صدیق کی طرف سے خطا ہے، نہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے خطا ہے، کسی حیثیت سے خطا نہیں ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے اہل بیت اطہار کو ہمیشہ کے لیے مطہر بنایا اور اہل بیت اطہار کو مظہر رسول کریم بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جمیلہ کا وہ آئینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کا وہ آئینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا وہ آئینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی اور طہارت کا وہ آئینہ ہے، وہ مکمل آئینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ کسی حیثیت سے ان کے اندر نہ کوئی شک ہو نہ وہ شک کا عیب ان کے اندر ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں، نہ ان کے اندر ذنوب کا تصور ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں، نہ ان کے اندر نقائص کا تصور ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں، نہ ان کے اندر عیوب کا تصور ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مظہر کامل بنایا۔ اور حضرت عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی حق فرمایا امام حسن مجتبیٰ کریم کے لیے کہ بدھ سر تاسین ہم شکل رسول مظہر فیض خدا ابن بطول۔ اس بنا پر بھی وہ آئینہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو پاکیزگی ہے وہی اہل بیت اطہار کے اندر پاکیزگی ہے۔ تو پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ نے قرآن مجید کے اندر ان کی طہارت کاملہ، طہارت کلیہ کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کا ہر فرمان حق ہے، اور یہ فرمان بھی بے شک حق ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا، ملائکہ کرام کو معصوم بنایا، ان حضرات کو محفوظ عن الخطا بنایا، ان حضرات کو محفوظ عن العیوب بنایا، ان حضرات کو محفوظ عن النقائص بنایا، ان حضرات کو مکمل مطہر بنایا۔ اس بنا پر ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت اطہار کو اور اولیاء کاملین کو ان کو محفوظ عن الذنوب سمجھتے ہیں، معصوم عن النقائص سمجھتے ہیں، معصوم عن العیوب سمجھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ بے شک حق ہے۔ تو جس شخص نے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت کی ہے، وہ شخص خود خطا پر ہے، اس کو اپنی خطا سے بھی تو بارگاہ الہی میں توبہ کرنا چاہیے، اور ان حضرات نفوس قدسیہ کے ارواح طیبہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور علانیہ توبہ لازم ہے ایسے شخص پر، علانیہ رجوع لازم ہے ایسے شخص پر۔ جس طرح کی خطا ہو اس طرح کا اس کا ازالہ ہوتا ہے۔ اس نے علانیہ یہ خطا کی ہے، لہذا اس پر علانیہ توبہ بھی لازم ہے، علانیہ اس پر رجوع بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔